مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو صبح کا سلام۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا 2 باب 18 سے 22 آیات مقدسہ تک۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک کہ دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جب تک کہ وہ دلہا کے ساتھ ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو نیا پیوند اس پرانی میں سے کچھ کھینچ لے گا اور وہ زیادہ پھٹ جائیں گے، اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی۔ بس نئی مے نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ عزیز مومنین، میں انصر اسحاق آسٹریلیا سے آج کی انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم لتوریہ سال کے دوسرے ہفتے میں سے گزر رہے ہیں۔ ہم 9 ہفتے مسلسل مقدس مرکز کی انجیل کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس مرکز مقدس پطرس کا معاون اور ساتھی رہا، اور جو شہادت مقدس پطرس نے اسے دی، مقدس مرکز نے اسے قلم بند کیا۔ یہ انجیل لگ بھگ 65 عیسوی کے وجود میں آئی اور چاروں اناجیل میں سے یہ سب سے چھوٹی انجیل اور سب سے پہلی لکھی جانے والی انجیل ہے۔ مقدس مرکز نے اسے روم میں قلم بند کیا۔ اس انجیل کی کل آیات 661، اور اس انجیل کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع کا خدا کے ساتھ ایک اہم رشتہ ہے۔ اس لیے جب ہم مقدس مرکز کی انجیل سے تلاوت سنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ مقدس پطرس ہے جو یسوع کے مختلف واقعات مقدس مرکز کو بتاتا ہے۔ آج کی انجیل کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے۔ انہوں نے آ کر یسوع سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ مقدس مرکز کی انجیل کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہمیں تقریباً 5 ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں فریسی، صدوقی یا یوحنا کے شاگرد یسوع کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرتے ہیں۔ ان 5 واقعات میں سے پہلا واقعہ مفلوج کی شفا، دوسرا لاوی کا بلاوا، تیسرا روزے سے متعلق سوال، چوتھا سبت کے روز کا کام، پانچواں سبت کے دن شفا کا ہے۔ یہ تیسرا اعتراض تھا جو یسوع کے حریف یعنی یوحنا اصطباغی کے شاگرد اور فریسیوں نے کیا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے۔
یسوع نے ان سے کہا کہ کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جب تک کہ وہ دلہا کے ساتھ ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح اپنی پہچان دلہا کے طور پر کرواتا ہے۔ بائبل مقدس کا آغاز جو ہے وہ شادی سے ہوتا ہے، آدم اور حوا۔ بائبل مقدس کا اختتام مکاشفہ کی کتاب 19واں 20واں 21واں 22واں باب جہاں شادی کا ہی ذکر ہے۔ تو بائبل مقدس میں شادی کا تھیم بہت اہم ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ موسیٰ کے ذریعے سے کوہ سینا پر عہد باندھا، اور موسیٰ نے اپنے لوگوں پر خون چھڑکا۔ لیکن نیا عہد خداوند یسوع مسیح کے ذریعے باندھا گیا، اور وہ عہد کوہ کلوری پر تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر اپنا خون بہایا۔ تو ہمیں تھیولوجی آف کووننٹ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو پیار کیا، ان سے عہد باندھا، اور خدا اس عہد میں وفادار رہا۔ لیکن نیا عہد خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا نے باندھا، اور وہ عہد مسیح یسوع کے خون سے ہے، یعنی خدا نے ہمیں رہائی دی، معافی دی، فضل کے ذریعے سے، روح القدس کی قدرت سے ہمیں نئی زندگی دی، نجات دی۔ پرانے عہد نامے میں خدا اپنے آپ کو اسرائیل کا شوہر یا خاوند کہتا ہے۔ اس کا ذکر ہم ہوشیہ اس کے 2 باب، اشعیاء 62 باب، حزقیل نبی کا صحیفہ 16 باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا اپنا رشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے، یہ عہد محبت کا عہد ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو نئے عہد نامے میں کہتا ہے کہ میں دلہا ہوں اور میرے شاگرد براتی ہیں۔ یہ اس لیے روزہ نہیں رکھتے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے زمانے کا سب سے منفرد کردار اور مخصوصیت یہ تھی کہ یسوع ان کے درمیان موجود تھا، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی روزہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جب ہم متی کی انجیل 16 باب میں دیکھتے ہیں تو یسوع نے کہا جب تم روزہ رکھو، تو اس کا مطلب وہ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن چونکہ عہد عتیق میں صرف واحد روزہ یوم کفارہ ہی کا تھا جو کہ فرض تھا، اس کے علاوہ اضافی روزے نہیں، بلکہ فقیہ اور فریسی اضافی روزے اپنے طور پر رکھتے تھے، اپنی مذہبی پن کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ شو کرنے کے لیے، لیکن اپنی زمینی خدمت کے وقت ان پہ فرض نہیں تھا کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن یسوع نے کہا کہ وہ روزہ رکھیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، یعنی یسوع جب صلیبی موت کے ذریعے سے دنیا سے رحلت کر جائے گا، آسمان پر باپ کے پاس چلا جائے گا، تو اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کلیسیا نے اس کے بعد روزے رکھے، اور آج تک کلیسیا روزے رکھتی ہے کیونکہ وہ دلہے سے جدا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی سمجھایا
کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، اس کا نیا عہد پرانے عہد سے مختلف ہے۔ یسوع مسیح نے 2 مثالیں دی، کورے کپڑے کا پیوند، اور دوسری نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں ڈالتے۔ نئی میں کورے کپڑے کا پیوند، یہ دونوں مثالیں یہ تھی کہ ہمیں یسوع کی تعلیم کو، یسوع کے پیغام کو نئے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا مرکز اور مقصد خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ اسی کے وسیلہ سے ہم زندگی، نجات، رہائی، گناہوں کی معافی پاتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو، خداوند سے دعا مانگیں کہ خداوند ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو منور کرے، تاکہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے صلیبی موت کے فضائل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ جس طرح سے مقدس پولس رسول نے افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب میں فرمایا، اے شوہرو اپنی بیویوں کو پیار کرو، جیسا مسیح نے بھی کلیسیا کو پیار کیا اور اس کی خاطر اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ یہ ہے مسیح کی محبت۔ خداوند یسوع مسیح دلہا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے۔ میرے عزیزو، میں اور آپ تمام مومنین یسوع کی دلہن ہے۔ یسوع نے ہم سے اتنا پیار کیا ہے، آئے ہم اس پیار کا جواب پیار سے دیں، یسوع سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔